السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ تو ہم پانچواں اس کا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ دا امبوڈیمنٹ آف جسٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این امبوڈیمنٹ آف جسٹس، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا مجسمہ تھے۔ تو یہاں اس کا ہم پانچواں پیراگراف پڑھتے ہیں اس چیپٹر کا۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز تھے، سو ویل نون بہت اچھے سے جانے جاتے تھے، فار ہز جسٹس اپنے جسٹس سے، مطلب اپنے انصاف سے، دیٹ کہ ایون دا جیوز مطلب جوز جو تھے، یہودی تھے، who were his bitter enemies، مطلب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ his کا مطلب ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے bitter enemies، بہت زیادہ مطلب دشمن تھے۔ brought their suits، وہ اپنے معاملات لے کر آتے تھے، to him ان کے پاس، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات لے کر آتے تھے۔ اینڈ ہی، اور حضور پاک، ڈیسائیڈڈ دا کیسز، ان جو کیسز تھے ان کا فیصلہ کرتے تھے، ان اکارڈنس کے مطابق، ود دا جیوش لا، ان کا جو یہودیوں کا لا تھا اس کے مطابق کرتے تھے۔ ہی مطلب ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، ویری اسٹرکٹلی، بہت سختی سے، ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ، بہت سختی سے فالو کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ دا کمانڈمنٹ کہتے ہیں کسی کی طرف سے دی گئی کمانڈس کو، کسی کی طرف سے دی گئے آرڈرز کو، آف اللہ، اللہ کے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری اسٹرکٹلی فالوڈ، بہت سختی سے کمانڈمنٹ کو فالو کرتے تھے، آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، ادھر جج بٹوین دیم، تو اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، تو ان کے ساتھ مطلب انصاف کرو اچھی طرح، یا ان کو منع کر دو۔ اف یو ڈکلائن، اگر آپ منع کر دیں، دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ، مطلب وہ آپ کو ہرٹ نہیں کریں گے۔ اف یو جج، اگر آپ جج کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، جج ان ایکویٹی، کہ انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ فیصلہ کریں، بٹوین دیم، ان کے درمیان۔ فور اللہ، اللہ کے لیے، لوز دوز ہو جج ان ایکویلٹی، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب چھواں پڑھتے ہیں، چھٹا پیراگراف ہے۔ جسٹس ڈیمانڈز دیٹ، جو جسٹس ہوتا ہے وہ ڈیمانڈز دیٹ، وہ یہ مانگتا ہے، اٹ شوڈ بی اپہیلڈ ان آل دا سرکمسٹانسز، یہ تمام معاملہ مطلب سرکمسٹانسز کہتے ہیں تمام حالات میں۔ جسٹس ڈیمانڈز دیٹ، جسٹس یہ مانگتا ہے، شوڈ بی اپہیلڈ ان آل دا سرکمسٹانسز، کہ تمام حالات میں انصاف کیا جائے، ایون اف اٹ، حتیٰ کہ اگر یہ، گوز اگینسٹ، جائے آپ کے خلاف جائے، ونز آن سیلف، مطلب کسی کے خلاف جائے، اور ونز فیملی، اگر کسی کے خاندان کے خلاف جائے، اور ریلیشنز یا تعلقات کے خلاف جائے۔ آل آف ہز لائف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججڈ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام زندگی تھی انہوں نے فیصلے کیے، ادر پیپلز افیئرز، دوسرے لوگوں کے معاملات کے، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ٹولڈ ہز کمپینینز ٹو بی جسٹ، اور اپنے ساتھیوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کی تلقین کی کہ انصاف سے فیصلے کریں۔ اٹ از رپورٹڈ بائی، یہ رپورٹ کی جاتی ہے یا یہ روایت ہے، حضرت علی سے یہ روایت ہے، دیٹ کہ اللہ رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him،
اللہ کے رسول نے ان سے کہا ہے when two men come to you for judgment، اگر دو لوگ آپ کے پاس ججمنٹ کے لیے آئیں، فیصلہ کے لیے آئیں، تو نیور ڈیسائیڈ ان فیور آف ون، ایک کے حق میں فیصلہ نہ کریں، وداؤٹ ہیئرنگ، بغیر سنیں، دا آرگومنٹس آف دا ادر، دوسرے کے آرگومنٹس، دوسرے کے جو بیانات ہیں وہ سنے کے بغیر، اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، وہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ کو سچائی کا پتہ بھی ہے پھر بھی دوسرے کے معاملات سننے کے بعد فیصلہ کریں، اس کے بغیر فیصلہ نہ کریں۔ حضرت معاویہ رپورٹڈ اللہ's رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینگ، کہ حضرت معاویہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگ، حضور پاک نے کہا، اینی رولر، کوئی بھی قانون دان، who closes his door on the poor، جو اپنے دروازے غریبوں کے لیے بند کرتا ہے، the needy and the destitute، غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے جو انسان اپنے دروازے بند کرتا ہے، اللہ closes his door، اللہ اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، on him، اس پر، when he becomes needy and destitute، جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دروازے اس پر بند کر لیتا ہے۔